بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آج پیام صبح کا موضوع اسلام کا فلسفہ زکوٰۃ، اسلام کا نظام زکوٰۃ۔ بہترین چیز، کسی اور مذہب میں یہ چیز موجود ہی نہیں۔ ہمارا دین مکمل شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دور کا ساتھ دیتی ہے، تسلسل سے آگے بڑھتی ہے۔ قرآن کریم کبھی پرانا نہیں ہوتا، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہو سکتی۔ خواتین و حضرات، زکوٰۃ کا نظام بہت مضبوط نظام۔ قرآن کریم ذکر کرتا ہے بار بار، 20 جگہ پر موجود ہے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ بلکہ جو حکمران ہوتے ہیں، جنہیں اقتدار دیا جاتا ہے، ان کے تعلق سے بھی قرآن کیا فرماتا ہے کہ ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ جن کو زمین پر ہم اقتدار دیں گے وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ قائم کریں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیں گے، جمع کریں گے بیت المال۔ ہمارے لیے روشن مثال قیامت تک کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، 9 ہجری حضرت معاذ بن جبل کو آپ گورنر یمن کا بنا کر روانہ فرما رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں جانا تو توحید کا پیغام دینا ان لوگوں کو، اور انہیں نماز پڑھانا۔ جب وہ نماز پڑھ لیں، 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، تو انہیں یہ بتانا کہ انہیں زکوٰۃ بھی دینی ہے، جو تمہارے دولت مندوں سے لے کر تمہارے غریبوں کو دی جائے گی۔ فلسفہ کیا ہے زکوٰۃ کا؟ دل سے دولت کی جو محبت ہے، مال و متاع کی محبت، اس کو نکالنا ہے۔ مجھے جو مال دے رہا ہے میرا مولا، میرا آقا، وہ اس لیے دے رہا ہے کہ جس میں سائل کا اور محروم کا حق موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنی رحمتیں نازل فرمائیں کہ میرے ہاتھ کے ذریعے سے ہوتا ہوا یہ مال جا رہا ہے فقراء، مساکین، وابن السبیل، رقاب۔ تمام گفتگو انشاءاللہ ہوگی جو قرآن کریم میں یہ ہدایات موجود ہیں۔ خواتین و حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، بنی اسرائیل کو کہا گیا، قرآن کریم فرماتا ہے کہ تم نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ کم لوگوں نے عمل کیا اس بات پر، اس نصیحت پر، حالانکہ اقرار کیا تھا انہوں نے کہ ہاں ہم ایسا کریں گے، لیکن بہت کم لوگ تھے جو اس پر عمل کرتے تھے۔ خواتین و حضرات، آج 2 جید علماء موجود ہیں، ایک کراچی میں اور ایک لاہور میں۔ تعارف کرانے سے قبل پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہم تلاوت قرآن کریم سے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔
خواتین و حضرات، سورہ توبہ آیت نمبر 60 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ صدقات تو فقراء اور مساکین کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہیں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب جاننے والا اور دانا و بینا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تشریف فرما ہے محترم حافظ محمد سلفی صاحب۔ سب آپ سے واقف، ریڈیو ٹیلی ویژن پر آپ تشریف لاتے ہیں اور دین کا علم پہنچاتے ہیں ہم جیسے جاہلوں کو۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ جو علمی کمی ہوتی ہے ہماری، وہ دور ہوتی ہے حافظ محمد سلفی صاحب سے گفتگو کر کے۔ لاہور میں تشریف فرما ہے ایک اور ہمارے ملک کا بہت معروف، مقبول اور محبوب نام، جید عالم دین محترم مولانا محمد یوسف خان صاحب۔ سب آپ سے واقف ہیں، میں آپ کے تعارف میں کیا عرض کروں، لیکن ایک بات صرف میں یہ عرض کروں گا کہ جو آپ کا نفیس انداز، سمجھانے کا انداز اور شائستگی، خواتین و حضرات، قولوا للناس حسنا قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ہم بات کریں گے اس موضوع پہ بھی انشاءاللہ۔ میں یوسف خان صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، آپ تشریف لائے۔ اس سے پہلے کہ میں پہلا سوال آپ کی خدمت میں رکھوں فلسفہ زکوٰۃ کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے معزز ناظرین کی خدمت میں کوئی اس کمپٹیشن میں کل کے سوال کا جواب رکھوں۔ اور آج کا سوال، کل سوال ہم نے یہ رکھا تھا کہ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ سب سے زیادہ کس عبادت کا ذکر آیا ہے؟ صحیح جواب زکوٰۃ کا۔ قرآن دازی انشاءاللہ ہوگی بریک کے بعد۔ اور آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس گناہ کے کرنے والوں کو قیامت کے دن اس شخص کی طرح اٹھایا جائے گا جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو؟ تین آپشنز: بدکاری کرنے والے، نمبر 2 شراب پینے والے، نمبر 3 سود کھانے والے۔ صحیح آپشن روانہ فرمانے کے لیے اور ہمارے مہمانوں سے مستقل بات اور ڈائریکٹ بات کرنے کے لیے، براہ راست بات کرنے کے لیے آپ بات کر سکتے ہیں جن ٹیلی فون نمبرز پر، وہ ہیں 00922 343 00981 اور 982۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031۔ یوسف خان صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، یوسف خان صاحب، سب سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں میرا یہ ہے کہ دین کا فلسفہ زکوٰۃ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسفہ کہتے ہیں کسی چیز کی حقیقت کو، اور جب ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بنیادی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے فلسفے کا تعلق زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ بھی ہے، زکوٰۃ لینے والے کے ساتھ بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ پورے معاشرے کے حالات کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ زکوٰۃ دینے والے سے فلسفہ زکوٰۃ کا تعلق یہ ہے کہ یہ انسان جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کے مال کو یہ زکوٰۃ پاک کرتی ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ میں جو مال ادا کیا جاتا ہے، وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے، تو وہاں مسلم شریف کی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ انما ہی من اوساخ اموال الناس، یہ لوگوں کی مال کا میل کچیل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے مال کی جو میل کچیل ہے وہ دور ہوتی ہے۔ دوسرا، اس زکوٰۃ کے فلسفے کا تعلق اس دینے والے سے یہ محسوس ہوتا ہے جو قرآن مجید کی آیت سے معلوم ہوتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ معلوم ہوا زکوٰۃ ادا کرنے سے خود اس زکوٰۃ ادا کرنے والے کا مال بڑھتا ہے۔ اب بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ یہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، مال کم ہو رہا ہے، لیکن مال کا خالق ہمیں یہ بتا رہا ہے اور انسان کا خالق یہ بتا رہا ہے کہ نہیں، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، وہ اس کے لیے ابھی آپ نے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے 8 مصرف بتائے اور بتایا کہ یہ زکوٰۃ اور صدقات کا فلسفہ یہ ہے
کہ معاشرے کے 8 قسم کے افراد کو یہ زکوٰۃ دی جائے گی تاکہ غربت کا خاتمہ ہو، محتاجی کا خاتمہ ہو اور اس کے ساتھ ضرورت مندوں کی ضروریات پوری ہوں۔ اور یہ سمجھایا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، یہ زکوٰۃ معاشرے کے مالدار لوگوں سے لی جاتی ہے، یعنی صاحب نصاب لوگوں سے، اور پھر ان کو لوٹایا جاتا ہے اس پر جو کہ محتاج ہوتا ہے، جس کی تفصیل سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو معاشرے کے جب ان 8 قسم کے افراد پر زکوٰۃ تقسیم ہوتی ہے تو غربت کے خاتمے کے ساتھ ساتھ جرائم میں کمی ہوتی ہے۔ غربت کے خاتمے کے ساتھ ساتھ اس معاشرے کے اندر استحکام آتا ہے۔ دولت جو ہے وہ سمٹ کر چند ہاتھوں میں نہیں رہتی، بلکہ وہ تقسیم ہو کر غرباء تک پہنچتی ہے اور ان محتاجوں تک پہنچتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی حقیقت کا تعلق زکوٰۃ دینے والے سے بھی ہے، زکوٰۃ جس کو دی جائے اس سے بھی ہے، اور اس کے اثرات پھر پورے معاشرے پر محسوس ہوتے ہیں۔ جی، اور ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے، بے شک، انسانی معاشرہ وجود میں آتا ہے، جس میں انسان کو انسان سے محبت ہوتی ہے۔ جن کے پاس دولت ہوتی ہے ان کی فیاضی ان کے لیے صاحب افتخار نہیں بنا دیتی انہیں، اور جو غریب ہوتے ہیں، مفلس ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں، ان کی ناداری انہیں احساس کمتری میں مبتلا نہیں کرتی۔ یہ ہمارے دین کا درس ہے۔ سلفی صاحب کی طرف آتے ہیں۔ سلفی صاحب، بنیادی گفتگو، اور ذرا میں چاہتا ہوں کہ تاریخ پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں آپ۔ بہت اچھا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج آپ نے جس ٹاپک پر گفتگو کے لیے پروگرام مرتب فرمایا وہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول خمسہ ہے۔ ٹھیک۔ اور یہ بات کہ جو ابتدائی گفتگو میں آپ نے فرمائی کہ اسلام ضابطۂ حیات زندگی مکمل ہے، سبحان اللہ، اور وہ کبھی پرانا نہیں ہوتا، سبحان اللہ، اور انسان بحیثیت انسان بغیر پیسے کے کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کی حرکت اور اس کائنات کا نظام پیسے پر ہی چل رہا ہے۔ لہذا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ کا دین مکمل انسانیت کے لیے اور اس میں پیسے کا کوئی عمل دخل نہ ہو؟ لہذا ارکان اسلام خمسہ میں توحید، نماز، زکوٰۃ، حج اور صوم، اس کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن زکوٰۃ کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ انسان کے معاملات کو اسموتھلی چلانے کے لیے اور معاشرے کو انسانی صحیح معاشرہ بنانے کے لیے پیسے کی جو ضرورت تھی اسے واجبی طور پر مقرر کر دیا گیا۔ اور یہ بات ہماری تاریخ سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض قبائل عرب نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ان سے کہا گیا بھائی کیوں؟ کہا جی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ یہ نبی کو حکم تھا ہمارے لیے، لہذا نبی چلے گئے تو زکوٰۃ کبھی منسوخ ہو گئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی ارکان اسلام دائمی ہیں اور وہ تا قیامت رہیں گے۔ جس طرح نماز پڑھ رہے ہو، حج کر رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، اس طرح زکوٰۃ دینا بھی واجب ہے اور یہ کینسل نہیں ہوگا۔ لہذا پتہ چلا، اور اگر ایک رسی بھی اونٹ کی اگر دیتے تھے تو میں لوں گا، اگر نہیں دو گے تو میں تلوار کے ذریعے لوں گا۔ واللہ لو منعونی عقالا لقاتلتہم، اگر انہوں نے اونٹ کے پیر میں باندھنے والی رسی کو بھی زکوٰۃ کی ادا نہ کیا تو میں ان سے قتال کروں گا۔ حضرت عمر چونک گئے، کہا امیر المومنین یہ صاحب کلمہ ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ حج کرتے ہیں، یہ روزے رکھتے ہیں، آپ ان سے قتال کریں گے، جہاد کریں گے؟ کہا ابو عمر انما الزکاۃ من حق لا الہ الا اللہ، زکوٰۃ اصل میں لا الہ الا اللہ کے حقوق میں سے ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس نے اللہ کو اپنے آپ کو سپرد کر دیا۔ اب اس کا مال، اس کی جان، اس کی ہر چیز اللہ کے سپرد ہے، اللہ جو کہے گا اس کو ویسا کرنا ہے۔ لہذا پیسہ بھی اس کا نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا ہی اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز میں نے پڑھی، اللہ کا حق ادا کر دیا۔ زکوٰۃ میں نے ادا کی، میں نے اپنے بھائی کا حق ادا کر دیا۔
اور اپنے مال کو پاک کر دیا۔ اچھا، میں ذرا سا چاہ رہا تھا کہ اس پہ ہم بات کریں گے، مزاد پہ بات کریں گے، مصارف پہ بات کریں گے، لیکن ذرا سا یہ کہ پچھلی امتوں پر اور پچھلے شرائع میں بھی زکوٰۃ، جی اس میں اور ہماری شریعت میں کیا فرق ہے؟ پہلے تو لغوی طور پر آپ اس لفظ کو سمجھیں کہ عربی زبان میں زکا یسکو زکاتن، یہ گرامر کا صیغہ ہے اور اس کے معنی ہیں نمو، ٹھیک، ڈیولپمنٹ، بڑھوتری، گروتھ جسے آپ کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو اصل میں یہ زکوٰۃ دینا تو ہے، یعنی مال کے کچھ حصے کو نکالنا تو ہے، لیکن حقیقت میں مال کو نکال کر اللہ کی رحمت و برکت کو سمیٹنا ہے کہ میرے مال میں زکوٰۃ نکالنے کے بعد برکتیں ہو گئیں۔ لہذا اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جائے وہ مال نہ صرف یہ کہ بڑھتا ہے بلکہ اس پر اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے، کوئی ڈاکہ نہیں پڑے گا، کوئی چوری نہیں ہوگی، کوئی آگ نہیں لگے گی، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آج جو حادثات ہم دیکھتے ہیں مالی، وہ صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے اور ہم مال کی زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتے تو ہمارے مال میں خسارہ آتا ہے۔ یہ بات کہ اسلام سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کا قرآن پاک میں جہاں ذکر ہے وہاں یہ آیت ذکر ہے کہ وَأَوْحَيْنَا عَلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، ہم نے ان پر وحی کی تھی کہ تم نمازیں پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یکن جبارا عصیا، مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں عبادت کرتا رہوں، نماز پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں۔ تو تاریخی طور پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پچھلی امتوں میں بھی زکوٰۃ نکالی جاتی تھی، زکوٰۃ دی جاتی تھی، لیکن جیسا کہ آپ نے اشارہ فرمایا پچھلی امتیں اور ہمارے امت اسلام کی شریعت میں فرق یہ ہے کہ وہاں زکوٰۃ آپشن تھا کہ آپ ایسا کیا کریں، لیکن ہمارے دین میں یہ ارکان اسلام خمسہ میں داخل کر کے واجب کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک، بنیاد بنا دی گئی۔ اور ان کے پاس یوسف خان صاحب یہ بھی تھا کہ ہمارے پاس سال میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، وہاں پر 2 سال 3 سال ہوتی تھی، اس میں یہ اس کے بعد زکوٰۃ نکال دی جاتی تھی، پھر آپشن تھا ان کے پاس، ہمارے فرائض میں شامل ہو جاتا ہے۔ یوسف خان صاحب، ہماری جو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زکوٰۃ کے اصول ہیں اور دیگر امتوں میں جو اور شرائع تھی ان میں جو اصول تھے، دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ پہلے تو اس میں نصاب کے بارے میں بھی فرق کہ گزشتہ امتوں میں ایک خاص نصاب مقرر نہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نصاب مقرر فرمایا، اور نصاب کے حوالے سے یہ کہ ہمارے ہاں جو یہ چاندی کا نصاب بتایا جاتا ہے 52 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی، اور سونے کا نصاب یہ بیان کیا گیا کہ وہ 7 تولے سونا، 7.5 تولے سونا ہو۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تولے نہیں بتائے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جس بندے کے پاس 200 درہم ہوں تو اس بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب ہمارے آج کل کے حساب سے وہ 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے، اور مسقال دوسری طرف بتائے جس کا وزن جو ہے وہ 7 تولے 7.5 تولے سونا بنتا ہے۔ اب ایسی صورت کے اندر آج کل چونکہ ہمارے معاشرے میں چونکہ تولے نہیں ہیں بلکہ آج کل گرام کا نظام آیا، تو 1 درہم عوام کے آسانی کے لیے، سہولت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ 200 درہم جو ہے اس کا نصاب آج کل کے حوالے سے معلوم کرنے کے لیے بہت آسان طریقہ کہ 1 درہم جو ہے وہ گرام کے حساب سے ہوتا ہے 3 گرام 62 ملی گرام چاندی۔ اس کو اگر آپ 200 درہم کے ساتھ اگر آپ ضرب دیں گے تو یہ کل بنے گا 612 گرام چاندی۔ تو اگر آج کل کے معاشرے میں 612 گرام چاندی یا اس کے پیسے کسی شخص کے پاس ہوں تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، جبکہ اس پر سال پورا گزر جائے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، آج کل چونکہ وہ گرام کے حساب سے چلتا ہے تو 7.5 تولے سونا جو ہے وہ بنتا ہے 87.5 گرام سونا، یعنی 87.5 گرام سونا اگر کسی کے پاس ہو اور سال اس کے اوپر گزرے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں
بنیادی طور پر جو چیزیں بتائیں نصاب میں، جو اسلام میں اور گزشتہ امتوں میں فرق تھا وہ یہ کہ ہمارے ہاں اسلام کے اندر ایک سونا، چاندی، مال تجارت اور اس کے علاوہ انسان کے پاس جو جانور مویشی موجود ہوں ایک خاص قسم کے، جنہیں کہا جاتا تھا سائمہ سین الف کے ساتھ۔ سائمہ کا معنی وہ جانور کہ جو سال بھر خودرو گھاس چرتے ہوں، جیسے آپ دیکھتے ہیں پہاڑی علاقوں کے اندر یا خودرو جہاں بہت زیادہ گھاس وغیرہ اگتی ہے، وہ سال بھر کے اکثر حصے میں اگر وہ جانور خود چرتے ہوں تو ان میں زکوٰۃ فرض ہوتی تھی۔ یہ زکوٰۃ کے بنیادی اموال تھے نصاب کے اعتبار سے کہ جن میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ سال بھر میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یہ سال بھر اس انسان کے پاس یہ ضرورت سے زائد رہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس میں تمام جو نصاب ہے بنیادی وہ ہمارا دین بتا دیتا ہے کہ یہ نصاب کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 52 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، اور پھر جو زمین عشر کے حوالے سے بھی کچھ بات ہے، وہ زمین جو بارانی ہے یا غیر بارانی ہے اس کے جو اصول ہیں اور اس کے جو قواعد ہیں وہ بھی ہم آپ سے معلوم کریں گے۔ اس وقت ہمیں لینا ہے ایک بریک۔ خواتین و حضرات، دیگر شرائع میں بھی زکوٰۃ موجود۔ بنی اسرائیل نے عہد کیا تھا، اقرار کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، لیکن قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تھوڑے تھے لوگ جنہوں نے ان پر عمل کیا، باقی لوگوں نے اپنے عہد سے، اپنے وعدے سے، اپنے اقرار کے خلاف گئے، انہوں نے پامال کیا اپنا عہد۔ بریک سے واپس آئیں گے ہم، یہ تمام نصاب بھی سامنے رکھیں گے، آپ کے سوالات بھی رکھیں گے، اور پھر جو 8 مدات ہیں جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے، ان پر تفصیل سے بات کریں گے کہ اب ان مدات کی کیا نئی شکلیں مرتب ہو سکتی ہیں۔ مثلا قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے 8 مدات میں سے ایک کہ جو گردنوں کو چھڑانا ہے، تو گردنوں کو جو چھڑانا، غلامی سے آزاد کرنا، آج ہم اس مد پر کس طرح عمل کر سکتے ہیں۔ عاملین زکوٰۃ جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، کلیکٹ کرتے ہیں، ان کو کتنا حصہ ملنا چاہیے، دین کی روشنی میں ان کی انکم کا تناسب کیا ہوگا۔ زکوٰۃ میں جمع کرتا ہوں اور فرض کیجئے میں زکوٰۃ 1 کروڑ روپے جمع کر رہا ہوں، 90 لاکھ میں خود رکھ لیتا ہوں، تو کیا اس کی اجازت دین دے رہا ہے؟ کیونکہ تناسب نہیں بتایا گیا، اس تناسب کو طے کون کرے گا؟ اور ایک بہت اہم بات، مؤلفۃ القلوب، وہ لوگ جن کے اندر ایمان قبول کرنے کا امکان پیدا ہو رہا ہو تو انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مؤلفۃ القلوب، اس مد کو کیوں معطل کر دیا گیا ہے اور کیا اس پر آج عمل ہو سکتا ہے، یہ بتائیں گے ہمیں مولانا یوسف خان صاحب جو تشریف فرمائے لاہور میں، اور محترم حافظ محمد سلفی صاحب تشریف فرمائے کراچی میں۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے کراچی اسٹوڈیوز میں محترم حافظ محمد سلفی صاحب، ممتاز عالم دین ہمارے ملک کے، اور لاہور اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے محترم مولانا محمد یوسف خان صاحب، سب آپ سے واقف، ہمارے ملک کا بہت محبوب اور مقبول نام۔ جہاں بات رکی تھی وہیں سے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ موضوع ہے فلسفہ زکوٰۃ۔ خواتین و حضرات، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، عام طور پر تصور یہ کیا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ یہ بھی ہم معلوم کریں گے کیا یہ ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ صرف رمضان کے مہینے ہی میں ادا کریں یا کسی اور مہینے میں بھی اس فریضے سے ہم سبکدوش ہو سکتے ہیں۔ کچھ باتیں آئیں اب تک سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں، صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اقوال، ان کی روشنی میں بات ہوئی۔ کچھ مدات قرآن کریم کی زکوٰۃ کے سلسلے میں ہیں، جس میں جو فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، عاملین زکوٰۃ کے لیے بھی قرآن کہتا ہے کہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر رقاب کی بات ہوتی ہے، غارمین کی بات ہوتی ہے، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے، قرض داروں کو قرض سے نجات دلانے کے لیے۔
ہم بات کریں گے پھر یہ مسافر نوازی، مسافروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، آج ان قرآنی مداد پر کس طرح عمل ہو سکتا ہے، اور تالیف قلب یعنی مؤلفۃ القلوب کی مد میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ خواتین و حضرات، تمام باتیں ہوں گی، آپ کے سوالات بھی آئیں گے، اور رفتہ رفتہ ہم بات آگے بڑھائیں گے اور سیکھیں گے اپنے عہد کے جید علماء سے۔ لیکن پہلے کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال کوئز کمپٹیشن میں۔ کل سوال ہم نے یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ سب سے زیادہ کس عبادت کا ذکر آیا ہے؟ صحیح جواب زکوٰۃ کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس گناہ کے کرنے والوں کو قیامت کے دن اس شخص کی طرح اٹھایا جائے گا جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو؟ 3 آپشنز: بدکاری کرنے والے، شراب پینے والے، یا سود کھانے والے۔ صحیح آپشن روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز، اور ان فون نمبرز پر آپ براہ راست بات کر سکتے ہیں ہمارے مہمانوں سے۔ فون نمبرز ہیں ہمارے 009221343000981 اور 982۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں سوال رکھوں، ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے، کل کے پوچھے گئے سوال کا صحیح جواب بتانے والے ونر کا نام آپ اعلان کر دیجئے۔ جناب زعیم ملک، لاس اینجلس، کیلیفورنیا۔ اوہو، زعیم ملک صاحب لاس اینجلس سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابوں کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سلفی صاحب آگے بڑھتے ہیں ذرا صاحب۔ یہ پہلی بات تو یہ سوال، چھوٹا سا سوال آپ کی خدمت میں، کیا یہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں نکالی جائے؟ دیکھیے، کسی بھی کام کی ٹائمنگ کچھ اہمیت رکھتی ہے۔ شریعت میں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ آپ زکوٰۃ صرف رمضان ہی میں نکالیں، ٹھیک، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ کے مال پر ملکیت کی موجودگی میں 1 سال کا عرصہ گزر جائے تو آپ زکوٰۃ نکال دیں۔ ٹھیک ہے۔ لہذا زکوٰۃ نکالنے کے لیے رمضان کے مہینے کو متعین کرنا کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ اچھا، بات کلیئر ہو گئی۔ لیکن سوالات ہیں چونکہ ہاں احباب اور انسان حریص ہے، اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ چونکہ رمضان میں اجر و ثواب ملٹیپل ہو کر عطا کیا جاتا ہے، لہذا ہم اس کام کو رمضان میں کریں تاکہ ہمارے مال میں برکت بھی ہو اور ہم اجر و ثواب سے زیادہ مالا مال ہوں۔ تو اس نظریے سے مسلمان اپنی زکوٰۃ غالباً رمضان میں ادا کرتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں، اجر بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر ضرورت ہے زکوٰۃ کے مصرف کی اور وہ رمضان کے علاوہ بھی ہے تو زکوٰۃ کو ادا کر دیا جائے رمضان کے علاوہ بھی۔ ٹھیک ہے۔ سلفی صاحب، سوالات بہت زیادہ آ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ سوالات لیتے رہیں، کچھ ای میل کے ذریعے اور کچھ لائیو کالز کے ذریعے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، برادر ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ ہیلو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علیکم صاحب۔ جناب فرمائیے۔ میں شفیق بانوڑ کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ جو اہل تشریف ہوتے ہیں، جی، کیا ان کو اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ اچھا، نہیں، یہاں پر ایک بات بالکل واضح کر دی یوسف خان صاحب نے، بالکل وضاحت سے ایک بات کی تھی۔ ایک چیز یہ کہ آل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ میل کچیل ہے، مال کا صدقہ ہے۔ زکوٰۃ اصل میں صدقہ ہے۔ خذ اموالہم صدقہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے نا، تو وہ اگر آل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو پھر ان کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، یہی ہے نا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگلی کال لیتے ہیں، اور کچھ سوالات بھی ہیں میرے پاس۔ اچھا، میں چاہتا ہوں پہلے کچھ ای میل، کچھ یوسف خان صاحب، سوال میں رکھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ یہ سوال آیا ہے امریکہ سے احسان خان صاحب کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کیا ہم امریکہ میں رہتے ہوئے غیر مسلم ضرورت مند کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایات دی اس کے مطابق غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکے گی۔
اس کی مدد کسی اور طرح عطیے کے ذریعے، تحفے کے ذریعے، ہدیے کے ذریعے کی جا سکتی ہے، لیکن زکوٰۃ کے مد میں سے غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکے گا۔ ٹھیک ہے، ایک اور سوال ہے، یہ بھی امریکہ سے آیا ہے لیکن انہوں نے اپنے نام میں صرف ٹی ایس لکھا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ میں نے ایک پلاٹ کافی عرصے پہلے خریدا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ اسی قیمت کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی گھٹ جاتی ہے، میں نے وہ پلاٹ فروخت کر دیا، زکوٰۃ میں قیمت خرید پر دوں گا یا قیمت فروخت پر؟ سلفی صاحب آپ کی خدمت میں سوال۔ بنیادی طور پر جو مال آپ کے پاس موجود ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے تو وہ اس مال پر زکوٰۃ دی جائے گی، یعنی قیمت فروخت پر۔ قیمت فروخت پر، سمپل اصول، قیمت فروخت پر۔ اگر میری والدہ نے اپنے نکاح کے وقت 100 روپے تولہ سونا لیا تھا، آج اس سونے کی قیمت 70,000 روپے تولہ ہے، تو 100 روپے پہ نہیں دی جائے گی، 70,000 پہ دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، کچھ کالرز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو جی السلام علیکم، فرمائیے۔ میں جی بول رہی ہوں، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے پاس ہے 40 تولے سونا، اچھا، تو اس کی کیا زکوٰۃ بنے گی؟ تو وہ مجھے بتائیے گا۔ دوسرے میرے ہسبینڈ پہ نا 25-30 لاکھ ہمارے پہ لون بھی ہے، ہم نے دینا، وہ دے رہے ہیں ہم، اچھا، اس کا کیا ہوگا؟ اچھا، بھی 25-30 لاکھ قرض بھی ہے اور 40 تولے سونا بینک بھی سے لون لیا ہوا ہے، ہم نے لون لیا ہوا ہے جو زمین کے لیے لیا تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں سوال لے رکھتا ہوں یوسف خان صاحب کی خدمت میں۔ جی یوسف خان صاحب، سوال آپ نے سن لیا؟ جی الحمدللہ۔ اس میں سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام نے بالغ مرد اور بالغ عورت دونوں کی ملکیت کو زکوٰۃ کے اندر بھی الگ الگ شمار کیا ہے۔ انہوں نے جو سوال کیا نا کہ ہمارے پاس یعنی خاتون کے پاس 40 تولے سونا ہے تو زکوٰۃ ان پر فرض ہے، اور اگر کسی ذاتی مقصد کے لیے شوہر نے اگر قرض لیا ہے تو ایسی صورت میں وہ اس کی ملکیت میں ہے اور اس کے ذمے ہے، تو ایسی صورت میں اس کو تو منہا نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ خاتون نے کسی مقصد کے لیے یہ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنے کی مقصد کی خاطر انہوں نے سوال کیا تو یہ دیکھا جائے گا اگر خاتون پر یہ اتنا قرض ہے تو ایسی صورت میں وہ 40 تولے سونے کا پہلے قیمت لگوا لیں، اور قیمت لگوانے کے بعد پھر اس میں سے وہ قرض کی رقم منہا کر لیں اور باقی رقم پر وہ زکوٰۃ ادا کر دیں۔ لیکن اگر شوہر پر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ وہ قرض لیا ان کے شوہر نے، اس قرض کا تعلق اس سونے پر ادا کی جانے والی زکوٰۃ سے کیا ہے؟ اس سے فی الحال نہیں ہوگا، اس صورت میں نہیں ہوگا اگر وہ شوہر کی ملکیت شوہر کی ملکیت الگ تصور ہوگی اور خاتون کی ملکیت الگ تصور ہوگی۔ بالکل، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ نہیں، جو سونے کی قیمت ہے اس میں سے قرض کی اماؤنٹ کو منہا کر دیا جائے۔ اگر یہ قرض ہوتا اس خاتون پر، وہی خاتون پر تو نہیں ہے نا، خاتون پہ نہیں ہے۔ یہی سوال سلفی صاحب آپ کی خدمت میں۔ جی بالکل، مسئلہ بہت واضح ہے۔ جس طرح زکوٰۃ دینے کے لیے 2 شرطیں لازم ہیں، ملکیت اور حولان الحول یعنی سال کا گزرنا، جس مال پر یہ لاگو ہو جائے گا اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، لہذا چونکہ 40 تولے سونا ان خاتون کی ملکیت ہے، لہذا وہ اپنی ملکیت کی زکوٰۃ دیں گی 1 سال کے بعد۔ شوہر کے اوپر قرض ہے، وہ ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، لہذا وہ اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے اپنے معاملات کو نمٹائیں گے اور اپنے بزنس سے اس کو ادا کریں گے۔ بیوی کی ملکیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک، کلیئر ہو گئی بات۔ بیوی کے معاملات الگ ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے اور شوہر کے الگ ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ جو 8 مدات قرآن کریم بتا رہا ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں، اس میں ایک بہت بڑی مد وہ ہے مؤلفۃ القلوب، تالیف قلب کے لیے۔ ایک عرصے سے اس پر کام نہیں ہو رہا، وجہ اور کیا اسے معطل کر دینا چاہیے؟ اسے قطعاً معطل نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم اسلام میں واضح احکامات کے باوجود غیر مسلموں کے معاملے میں اتنے کمتر اور کوتاہ اور خاموش ہیں کہ اسلام کی ترویج کے لیے جو زکوٰۃ کے مد کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ تم اس مال میں سے وہاں بھی خرچ کرو کہ جہاں اسلام کی ترقی کا کوئی دروازہ کھلتا ہو، اور وہ ہے تالیف قلوب پر خرچ کرنا،
اور تعریف قلوب ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو ایسے نان مسلمز کہ جو اسلام کی صداقت اور اچھائی کو سمجھتے ہیں اور اسلام لانا بھی چاہتے ہیں، لیکن ان کے معاشی مسائل ایسے ہیں کہ اگر آج وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں تو ان کے گھر والے ان کا کھانا پینا بند کر دیں یا گھر سے نکال دیں تو وہ لاوارث ہو جائیں اور مجبور ہو جائیں کہ پھر توبہ کر کے واپس اپنے دوسرے مذہب میں. لہذا اسلام نے اس بات کا اہتمام فرمایا ہے کہ مسلمان اپنے غریبوں اور مسکینوں اور فقیروں کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ ان غیر مسلموں کی طرف بھی توجہ کریں کہ جو اسلام لانا چاہتے ہیں اور ان کی ضروریات کا پورا خیال کرتے ہوئے زکوٰۃ کے پیسے میں سے خرچ کر کے ان کی تمام ذمہ داریوں کو نبھائیں. ٹھیک ہے، اور اس مد کو ہم نے معطل کر رکھا ہے جو جائز نہیں ہے، جو آپ فرما رہے ہیں جائز نہیں ہے. ہم یوسف خان صاحب سے یہ بات کریں گے اس موضوع پر. ہمارے جو مسلمان ممالک کے سفارت خانے ہیں دنیا بھر میں، OIC کنٹریز 57 ہیں، دنیا بھر میں ہمارے سفارتکار بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان سفارتکار. ہمارے ان سفارتکاروں کے ذریعے دین کی تبلیغ ہو سکتی ہے. جن ممالک میں وہ لوگ جو تالیف قلب کے زمرے میں آتے ہیں اور ان کے اندر امکان پایا جاتا ہے کہ وہ حلقہ بگوش اسلام ہو سکتے ہیں، تو ہمیں زکوٰۃ سے ان کی مدد کرنی چاہیے. بالکل کرنی چاہیے. ٹھیک ہے سلفی صاحب، لیکن اس سے پہلے کہ میں یہی سوال رکھوں خان صاحب کی خدمت میں کچھ کالز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں گجرانوالہ سے بول رہی ہوں نوشین. جی فرمائیے محترمہ. ہاں جی، میرا سوال یہ ہے کہ میں بیوہ ہوں اور میرے پاس مالی کوئی ہے نہیں امداد. ٹھیک ہے، مطلب میں خود تھوڑا سا سلائی کا کام کرتی ہوں تو رشتے دار میری ہیلپ کرتے ہیں. اچھا، تو زیور ہے میرے پاس، کیا میرے پر زکوٰۃ واجب ہے یا میں اپنے بچوں کے نام پر؟ کتنا زیور ہے؟ مطلب زکوٰۃ پر جس پہ واجب ہوتی ہے اتنا ہے میرے پاس. اچھا، تو ہے زیور آپ کے پاس، آپ کے پاس. تو پھر آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کہ وہ زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ میں نہ دوں؟ نہیں، میں یہی سوال پوچھ رہی ہوں کہ کیا میرے پہ واجب ہے کہ میں اس کو زکوٰۃ دوں اور کس طرح دوں؟ اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی کے برابر زیور ہے تو زکوٰۃ ہر مسلمان پر، مجھ پر، آپ پر، سب پر فرض ہے. ٹھیک ہے سلفی لیکن کس طرح ادا کروں؟ مطلب اگر میں ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ میں چونکہ بیوہ ہوں نہیں، انہوں نے اور ضرورت مند ہوں. نہیں، ان کا پوائنٹ ابھی انہوں نے آخر میں ایک بات کہی کہ میں کیسے ادا کروں. ہاں، وہ اپنی جگہ ہے. کیسے ادا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پوائنٹ پر اصل میں تفصیل سے گفتگو ہونی چاہیے، اور وہ یہ کہ زکوٰۃ ہمارے دین میں ایک اجتماعی عمل ہے. یعنی جس طرح ہم نماز باجماعت ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے، اور روزے صرف رمضان میں فرض رکھتے ہیں، اور جس طرح حج با جماعت ادا کرتے ہیں، اجتماعی طور پر ایک عبادت ہوتی ہے، اس طرح زکوٰۃ بھی ایک اجتماعی فریضہ ہے اور وہ صرف بیت المال میں جمع ہونی چاہیے. کیا بات ہے، جو کہ ہم نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. اور جس کے مفاسد یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ آج زکوٰۃ لینے والے اور زکوٰۃ کے مانگنے والے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ دنیا کے ہر کام کے لیے زکوٰۃ کا مطالبہ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ آج تو سیاسی جماعتوں نے ایک اسٹینڈ بنا لیا ہے کہ وہ زکوٰۃ طلب کرتے ہیں اور اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر کے مستحقین کو محروم کر دیتے ہیں. بالکل پوائنٹ نکل کر یہ آیا ضرورت اس بات کی ہے بیت المال کا قیام عمل بیت میں المال کا آئے. قیام بہت ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ یکم رمضان کو صرف بینک سے زکوٰۃ کٹ جائے. یہ بھی ہم سوال رکھیں گے آپ دونوں حضرات کی خدمت میں کہ کیا حکومت زکوٰۃ کاٹ سکتی ہے، وہ حکومت جیسے کہ آج کل حکومتیں چل رہی ہیں. نوشین صاحبہ کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے مال کو ایسیس کرا کے کہ میرے پاس اتنا زیور ہے، اس کی آج ریسنٹ ویلیو کیا ہے، اور اس کے 2.5 روپے 100 کے پیچھے 2.5% کے حساب سے وہ زکوٰۃ کسی بھی بیت المال میں جمع کرائیں، اور ایسے ادارے کو کہ جس کو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ انصاف پر مبنی ادارہ چل رہا ہے اور خلق خدا کی خدمت کر رہا ہے، لہذا وہ اس زکوٰۃ کو اجتماعی طور پر کہیں. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر. وعلیکم السلام. جی سر فرمائیے. سر کیا سوال؟ سر میں کچھ موضوع سے ہٹ کے آپ سے سوال کرنا چاہتا تھا. سر فرمائیے. فرمائیے سر. ہلو، شاید ان کی کال ڈراپ ہو گئی. اچھا،
یوسف خان صاحب، میرا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ تھا جو میں نے رکھا تھا سلفی صاحب کی خدمت میں. مؤلفۃ القلوب، آپ نے فرمایا کہ کیوں معطل ہو گئی ہے یہ مد؟ معطل نہیں ہونی چاہیے تھی، ذمہ داری ہے ہماری. آپ کیا فرمائیں گے؟ جی، اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے حوالے سے بہت سے مفسرین نے یہ بات لکھی اور اس کی گہرائی تک گئے کہ اصل میں مؤلفۃ القلوب اس لفظ کو اگر دیکھا جائے لوگوں کے دلوں کو اسلام پر جوڑنے کے لیے زکوٰۃ دینا. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خوب اسلام پھیلا اور لوگ جو ہیں زکوٰۃ وصول کرنے والے مستحق بھی نہ رہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ دوسرے علاقوں میں منتقل کی جانے لگی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ فرمایا کہ اب اسلام چونکہ غالب آ چکا، لہٰذا اب مؤلفۃ القلوب کے زمرے میں زکوٰۃ نہ دی جائے. اس پر بعض مفسرین نے اور فقہا نے یہ لکھا کہ مؤلفۃ القلوب جو ہے وہ اب ختم ہو چکا، اب نہیں رہا، اسلام دین غالب آ چکا. لیکن بعض مفسرین نے اس پر آج بھی لکھا کہ دین اسلام درست ہے کہ غالب آ چکا، لیکن اب بھی دین کے چونکہ اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھنا ہے، اس لیے اگر آج بھی دین کا کسی خطے میں دین کے بارے میں اگر مؤلفۃ القلوب کے زمرے میں زکوٰۃ ادا کی جائے اور اس سے لوگ دین پر قائم رہیں اور دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار نہ کر لیں اور صرف فقر کی وجہ سے، محتاجی کی وجہ سے وہ دین اسلام کی طرف سے رخ نہ کہیں پھیر لیں، تو آج بھی مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ دی جا سکے گی. ٹھیک ہے، اور آج بھی قرآن کریم کے اس حکم پر عمل ہو سکتا ہے جو کہ نہیں ہو رہا. اس سلسلے میں مسلم ممالک کے جو سفارت خانے ہیں وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی، بہت خوبی کے ساتھ. لیکن جیسے کہ سلفی صاحب نے، علامہ سلفی صاحب نے بات فرمائی کہ بیت المال کے قیام سے ایسی صورت اختیار کی جائے کہ جس سے کہ باضابطہ طور پر تاکہ اس کا غلط مصرف جو ہے وہ استعمال نہ ہو بلکہ صحیح مصرف میں اس کو بیت المال کا تعلق ہو جاتا ہے اسٹیٹ سے. جی، بیت المال کا تعلق ہو جاتا ہے اسٹیٹ سے، ریاست سے. جی یوسف خان صاحب، آج پاکستان میں ہم بات کر لیتے ہیں 1980 سے زکوٰۃ کی جو ڈیڈکشن ہے، جبری ڈیڈکشن، وہ شروع ہو گئی ہے. یکم رمضان کو سیونگ اکاؤنٹ سے زکوٰۃ نکال لی جاتی ہے، یعنی کٹ جاتی ہے 2.5%. کیا یہ عمل، اس سے آپ مستحسن سمجھتے ہیں اور دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جس قسم کی ریاست آج ہے ہمارے پاس، جہاں پر سود عام ہے، شراب خانے کھلے ہوئے ہیں اور جو کچھ ہوتا ہے اس مملکت میں وہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، کیا یکم رمضان کو بینک سے جبراً زکوٰۃ نکلوا کٹ جانا، کیا اس کی اجازت دین دے رہا ہے؟ دیکھیے، سب سے pہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کا آئین جو ہے وہ قرآن و سنت ہے، اور جب یہ اقرار کر لیا گیا تو اب اس کے بعد عمل ہو رہا ہے یا نہیں، یہ ایک دوسرا پہلو ہے. اور بیت المال کا قیام بھی وجود میں آیا. اب اگر بینک کے ذریعے زکوٰۃ لی جاتی ہے تو ایسی صورت میں یہ زکوٰۃ لینا تو درست ہوگا، لیکن جو زکوٰۃ لی جا رہی ہے، کاٹی جا رہی ہے، اس میں چند ایک شرعی طور پر قباحتیں ہیں. مثال کے طور پر یکم رمضان کو یہ نہیں دیکھا جاتا کیا اس شخص کے پاس سارا سال یہ نصاب زکوٰۃ کے برابر رہا یا نہیں رہا، یہ بھی نہیں دیکھا جاتا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کیا یہ قرض دار ہے، مقروض ہے یا نہیں ہے. چنانچہ اب بینکوں نے موجودہ دور میں ایک سلسلہ اختیار کر لیا ہے کہ اگر کوئی صاحب مقروض ہیں یا اگر وہ کوئی صاحب اپنے اکاؤنٹ سے، سیونگ اکاؤنٹ سے زکوٰۃ نہیں ادا کروانا چاہتے اور خود ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اب انہوں نے باقاعدہ ایک اسٹامپ پیپر پر بینک مینیجر کو ایک مخصوص عبارت ہے وہ لکھ کر دی جاتی ہے جس سے کہ وہ زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں کاٹتے. چنانچہ اب اس بات کا اختیار حاصل ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک اور مد یہ کہ بینک میں سیونگ اکاؤنٹس کے اندر سود کا جو پیسہ جمع ہوتا رہتا ہے، ایکومولیٹ ہوتا رہتا ہے، اس پر زکوٰۃ کٹ جاتی ہے، یعنی سود کے اوپر زکوٰۃ دی جا رہی ہے. تیسری چیز جو آپ نے فرمائی کہ اسٹیمپ پیپر دے دیا گیا اور بھئی زکوٰۃ نہ کاٹیں، نہیں کٹتی زکوٰۃ، لیکن اس کے باوجود اربوں روپے زکوٰۃ کی مد میں کاٹے جاتے ہیں. اور پھر تیسری چیز، ٹرسٹ اتنا ختم ہو گیا ہے کہ 28 شعبان کو پے آرڈر کے ذریعے لوگ اپنی اماؤنٹ نکلوا لیتے ہیں کہ ہم حکومت کو نہیں دیں گے پیسے. جب اتنی بد اعتمادی کی فضا ہو تو کیا حکومت وقت کو زکوٰۃ کاٹنی چاہیے؟ جی، ایسی صورت کے اندر زکوٰۃ، ابھی آپ نے ایک آیت کا حوالہ دیا کہ الذین مکناہم فی الارض،
اقاموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ و امروا بالمعروف. تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا تعلق جو ہے وہ اقتدار ملنے کے ساتھ حکومت اور اسٹیٹ کی بھی کچھ ذمہ داریاں اس میں آتی ہیں. لیکن جہاں تک آپ نے پہلی بات فرمائی نا کہ اس میں سود بھی ہے اور اس میں اصل زر کیپٹل بھی ہے اور اسی میں سے زکوٰۃ کاٹی جا رہی ہے، تو اب کمپیوٹر کا نظام ہے. یہ جو سیونگ اکاؤنٹ ہولڈر ہے اس کو چاہیے کہ یہ اپنی اسٹیٹمنٹ نکلوائے، اور نکلوانے کے بعد جو زکوٰۃ کاٹی گئی اس کی وہ کیپٹل میں سے کاٹی گئی، اور جتنا اس کا سود ہے اس پر آیا اس کو وہ الگ کر کے نکلوا لے اور یا رہنے دے، تاکہ اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ اصل مال میں سے کٹ جائے. ٹھیک ہے، لاسٹ منٹ آپ کے کمنٹس. بنیادی بات اقامت بیت المال ہے، وہ اسی انداز میں ہونا چاہیے جو شریعت چاہتی ہے. یعنی بیت المال کا قیام اور اجتماعی طور پر زکوٰۃ کو بیت المال میں جمع کرنے کا نظام شرعی نظام ہے، اور اس نظام کو اچھے طریقے پر انجام دینے کے لیے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف سے زکوٰۃ وصول کرے اور انصاف سے 8 مدوں میں اس زکوٰۃ کو صرف کرنے کی ذمہ داری نبھائے. بالکل ٹھیک ہے. سلفی صاحب آپ کا بہت شکریہ. یوسف خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، دین کا فلسفہ زکوٰۃ، اس کو ہم نے جوڑا اس عہد سے، فلسفہ زکوٰۃ فرمایا. آپ دونوں ہمارے معزز مہمانوں نے. دین انسانیت پر مبنی معاشرے کا قیام چاہتا ہے، معاشرے کو پاکیزہ چاہتا ہے. معاشرہ پاکیزہ اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جبکہ مال اور دولت پاکیزہ نہ ہو. زکوٰۃ تزکیہ اس سے قریب ہے. قد افلح من زکاہا، فلاح پائی اس نے جس نے تزکیہ کیا. جیسے سلفی صاحب نے اور یوسف خان صاحب نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ بڑھوتری، افزائش، نمو. کیا عجیب بات ہے اور کتنی خوبصورت بات ہے قرآن کریم کی کہ سود مال گھٹاتا ہے اور صدقہ مال بڑھاتا ہے. صدقے سے تو مال چلا جاتا ہے، زکوٰۃ ایک صدقہ ہے، مال کا صدقہ. مال تو کم ہوتا ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے. سود آتا ہے ہمارے پاس، بظاہر ہمارے مال میں شامل ہوتا ہے لیکن وہ گھٹتا ہے، مال اس سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے. سود ایک لعنت ہے کسی بھی جرم کے حوالے سے، کسی بھی گناہ کے حوالے سے. قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے. بدکاریوں کے حوالے سے نہیں فرمایا، شراب نوشی کے حوالے سے. بڑے بڑے جرائم ہیں، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. لیکن سود، اگر سود تم لیتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی تم سے جنگ ہے. ہماری مملکت خداداد جو 14 اگست 47 کو وجود میں آئی، کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی، سود کو عام کیا جاتا ہے. خواتین و حضرات، کراچی میں کوئی 1 کلومیٹر نہیں ہے ایسا کہ جس میں آپ کو کم از کم 4 شراب خانے نہ مل جائیں. ہماری یوتھ کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. ہے کوئی دیکھنے والا؟ ہے کوئی سننے والا؟ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں. اور آخری بات جو فرمائی سلفی صاحب نے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب تک بیت المال کا قیام نہیں ہوگا، اسٹیٹ کی ذمہ داری اسٹیٹ اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا، غربت کا خاتمہ ہو ہی نہیں سکتا. زکوٰۃ لینے والے ہاتھوں میں کمی ہونی چاہیے، زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. کل تک کے لیے اجازت. انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.